رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سیشن بچوں کی تربیت کے اوپر ہے۔ بچے جن کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں بہت معصوم، دلکش، ہنستے مسکراتے، خوشبوؤں والے، حقیقت میں بچے تو جنت کا پھول ہوتے ہیں، نرم و نازک سے۔ یہاں پہ یقیناً وہ لڑکیاں موجود ہیں جن کو نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور وہ کنسرن مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند رہتی ہیں، اور بہت سارے سیشن وہ اٹینڈ کر بھی چکی ہوں گی۔ اور لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں جتنا بھی جو ہے ہم کام کریں اور سیکھیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ کمی ہے، اور ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے کہ ہم اپڈیٹ رہیں۔ تو ماں کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ہر ضرورت کی چیز اس کے کہنے سے پہلے ہی فراہم کر دے، اور ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے۔ آسائش آرام تو وہ فراہم کرتی ہے، تعلیم و تربیت کے لیے بھی اس کی بہت کوششیں جاری رہتی ہیں، اور اکثر یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں ہم ان کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میں اگر آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ کامنٹس باکس میں لکھیں ہماری کیا تمنا ہے ہمارے بچے کے لیے یا کیا گولز ہیں، کہ تو تقریباً ایک جیسے جواب ہوں گے، اور ہمارا دل چاہتا ہے ماؤں کا کہ وہ ہماری بات سنیں، وہ پروفیشن کالجز میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، کوئی ان کی برائی نہ کرے، اکیڈیمکلی وہ بہت انہیں ہائی اچیور ہوں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ مکمل طور پر ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے تیار ہوں۔ اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ میرے بچے نہ کریں، کیونکہ میں موجود ہوں تو میں ان کو ہر طرح گائیڈ کرتی رہوں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عموماً محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم تربیت میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہم چیزیں ان کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کام کس طرح کریں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم بچے کی شخصیت میں وہ چیزیں نظر بھی آنے لگیں۔ اچھا، آج کے دور میں ایک مشکل چیلنج ہے، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس چیلنج سے بھرپور طور سے نکل سکیں، ہم اپنے بچوں کو ویسا بنائیں جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ آج کے بچے ہمارے دور سے مختلف ہیں، ان کے سوچنے کا انداز وہ نہیں ہے جو ہمارا تھا، اور وہ آسانی سے قابو میں بھی نہیں آتے جیسا کہ ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو ان کا اپنا آپ پہچاننا سکھا دیں، سب سے بڑی چیز یہی ہے، اور پھر اسے ان کو رب کا تعارف ان کے لیے ہو، کون سی چیزیں ہمیں مد نظر رکھیں وہ اور کون سی نہ رکھیں، کس کو امپورٹنس دیں اور کس کو نہ دیں، اور ایک اچھا انسان اور خاص طور پہ ایک اچھا مسلمان کس طرح بن سکیں۔ ڈیولپمنٹ ایریاز ہوتے ہیں، مختلف ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں، اور میں جو ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں فزیکل ڈیولپمنٹ تو ماشاءاللہ سبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سوئمنگ کو لے کے جا رہا ہے تو کوئی کراٹے میں لے کے جا رہا ہے، تو کوئی اسے کوشش کر رہا ہے کہ وہ سائیکلنگ بھی کر لے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ باسکٹ بال اور وہ فٹ بال کی ٹریننگ بھی اسے مل جائے، اور وہ کسی طرح جم بھی چلا جائے، اور یعنی وہ اس کی ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک باقی ایریاز پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک باپ کا کردار ملتا ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یقیناً آپ سب نے وہ پڑھا بھی ہوگا، اور سورہ لقمان میں حکیم لقمان کے نام سے ملتا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نصیحتیں کی۔ ہم ان نصیحتوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ اور ان کی ڈیولپمنٹ ایریاز میں گروتھ کس طرح ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسپریچول ڈیولپمنٹ کی تو کس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر وہ جو ہے مورل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بچا لاؤ، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ پھر وہ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو،
اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دو اور بدی سے منع کرو۔ پھر مورل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ پھر مورل ڈیولپمنٹ پہ کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ اصل میں اللہ کا تعارف تھا، اور یہ تو بگننگ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھانی ہے کہ اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے اور ہمیں اسی کی مرضی پر چلنا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور کسی کے اس کے حکم کو نہیں مانا تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ہر اچھے کام پہ پھر بچوں کو یہ بھی اس کی اپریسیشن بھی کرنی ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا اپریسیشن ہے یہ بھی اسے بتانا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس پر ثواب دے گا اور اللہ جنت میں نعمتیں دے گا۔ حضرت لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو، اور اللہ کے نام جو ہے، اللہ کی صفات، اللہ کے نام الکبیر ہے، الرحمن ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، المالک ہے، اللہ کی پہچان تو اللہ کے ناموں ہی سے ہوگی نا، تو ہمیں اس کو بھی بتانا ہے بچوں کو۔ اور جب بچے کے اندر یہ تصور بٹھا دیا جاتا ہے صحیح بالکل، تو پھر وہ کسی بھی جگہ پہ ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس میں پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بچے بڑے آسانی سے اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، تم یہ نہیں کرو، کیونکہ یہ بات مجھے نہیں پسند اس لیے نہیں کرو، میں ناراض ہو جاؤں گی اس لیے نہیں کرو۔ اور جب وہ بچہ، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ ہمارے سامنے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن ہماری غیر موجودگی میں وہ ناپسندیدہ رویے اختیار کرتا ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اب ہم اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی ہی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن پاک، اس کے لیے سب سے پہلے خود ترجمے سے پڑھنا ہوگا، اور بچوں کو بھی قرآن صحیح سے، مطلب اس کی روح کے ساتھ اگر پڑھا دیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ بچے اپنے فرض سے غافل رہیں۔ پھر بہترین طریقے سے سکھا دیں۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، ایسی گائیڈ بک ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ کرتی ہے۔ قرآن پڑھاتے پڑھاتے چاہے کھانے پینے کے معاملات ہوں، کسی کے گھر میں یا کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کے آداب ہوں، لوگوں سے تعلقات رکھنے کے طریقے ہوں، پاکٹ منی خرچ کرنے کے طریقے ہوں، چلنے کے آداب ہوں، بولنے کے ہوں، سب قرآن میں موجود ہیں۔ کہاں پردہ ہے، کہاں نہیں ہے، کون سے گھروں میں ہم کھا سکتے ہیں، کون سے گھروں میں نہیں ہے ممکن، تو یہ سب باتیں موجود ہیں۔ کیسے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اور ہوتا یہی ہے کہ 5 سال کی عمر، جو سب سے اہم 5 سال کی تک کی عمر ہوتی ہے، اس میں ہم غفلت برت رہے ہوتے ہیں۔ پہلی 5 سال میں بچوں کی شخصیت کا خاکہ تو بن چکا ہوتا ہے، باقی عمر تو اس میں رنگ بھرنے ہوتے ہیں، اور یہ کام تو مرتے دم تک ایک ماں کو کرتے ہی چلے جانا ہے۔ کسی بھی عمارت میں بنیادوں کی جو اہمیت ہوتی ہے تو عمر کے ابتدائی سال بھی اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ آگے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نماز قائم کرنے کا حکم دو اور بدی سے منع کرو۔ اقدار دیکھیں نافذ نہیں کی جاتی، بلکہ اسے پریکٹیکلی کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے بچے کو اگر ہم یہ کہتے رہیں گے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو وہ نماز کا کوئی بہت عادی بچہ نہیں بن جائے گا، بلکہ ہم مل کر اس کو آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی بات کریں تو شاید اس کے اندر زیادہ جلدی پریکٹیکلی وہ ایک نمازی بن سکے۔ اس کے لیے ایک فیکٹ ہے کہ ابابیل کا آپ دیکھیے کہ ابابیل کیسے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں۔ ابابیل اپنا گھونسلہ جو ہے وہ کنویں کے اندر بناتی ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کنویں میں اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اور اپنے بچوں کو جب وہ اڑنے کا ٹائم آتا ہے، اڑانے کا سکھانے، تربیت دینے کا ٹائم آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی کہ وہ لے کے جائے بچوں کو، تو وہ، اور اگر تربیت کے دوران بچے گر جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ کنویں میں گریں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معمولی سی تربیت سے جو ہے ان کو اڑانا سکھا سکے،
تو لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مرے ہوئے بچے ابابیل کے کنویں میں سے نہیں نکلتے. ہوتا یہ ہے کہ ابابیل جو بچوں کے حصے کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنی ذات پر کرتی ہے. یا آپ غور کیجئے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے حصے کی تربیت اپنی ذات پر کر رہی ہوتی ہے. ہمیں اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کی تربیت کا ایک حصہ ہمیں اپنی ذات پر کرنا پڑے گا. جب انڈے سے بچے نکل آتے ہیں تو نکلنے سے پہلے وہ ایک دفعہ یعنی ایک دن میں اگر وہ 75 ٹائمز اڑان بھرتی تھی تو بچوں کے نکلنے کے بعد وہ 100 دفعہ اڑان بھرتی ہے. یوں وہ دونوں میل فیمیل جو ہے روزانہ 200 اڑانے بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو عملی تربیت کر کے دکھا دیتے ہیں. جب وہ اتنا بچے کرتے ہوئے پرفیکشن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کے دل اور دماغ میں یقین بھر جاتا ہے کہ یہاں سے اڑ کر سیدھے باہر ہمیں نکلنا ہے, ہمیں نیچے گر کے مرنا نہیں ہے, اور دوسرا کوئی آپشن ہی انہیں نظر نہیں آتا. اور جلد وہ دن آ جاتا ہے کہ بچہ سیدھا گھونسلے سے باہر نکلتا ہے اور اڑنا سیکھ لیتا ہے اور جا کر منڈیر پر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے. تو ہماری اولاد بھی ہمارے یقین میں سے حصہ پاتی ہے نا. تو اگر ہمیں ہمارا ہی یقین پورا نہیں ہوگا اور عمل میں ہم کمزور ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے سکیں گے. اس کے لیے تو پہلے خود عمل کرنا ہوگا. نمازوں کی پابندی یا نیکی کا کوئی بھی کام ہمیں انہیں سکھانا ہے تو پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی. ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہم بہت جگہ ہم کوٹ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو ہم کیا ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم سے خطاب نہیں ہے؟ تو یہ سب کام ہمیں جو ہے وہ کر کے دکھانے ہوں گے بچوں کو. پھر نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ ساتھ رکھے گھروں میں. اچھا ایک بات بہت اہم ہے کہ ماحول پورا ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا, گھروں میں پاکیزہ ماحول بنانا پڑے گا. ایک 3 مارکس کے لیے پی ٹی ایم میں جو ہے وہ مائیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور بیٹھی بھی ہوتی ہیں اور کتنی دیر بحث کرتی ہیں, لیکن فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ہمت نہیں ہوتی کہ میرے بچے کی نیند جو ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو اور پھر بچے اگر اچھے گریڈز لے آتے ہیں تو ان کو لے جا کے ہم ٹوائے شاپ پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنی پسند کا, اتنے اچھے تمہارے مارکس آئے, تم اپنی پسند کا جو ہے وہ ٹوائے خرید لو. تو کیا نمازوں کی اگر پابندی بچہ کر رہا ہے تو کیا ہم اسے گفٹ کے ذریعے اور اپریسیشن کے ذریعے ان کو نماز کی اہمیت ہم ان کے دل اور دماغ میں نہیں بٹھا سکتے؟ اور ایک بات ہماری بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے, بچہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تربیت کرنے والا کس چیز کو اہمیت دے رہا ہے. یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے دل اور دماغ میں اہمیت اپنے رب کی فرما برداری کی ہوگی تو یہ بات اس کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پھر صحابہ کرام کی اور زندگیوں کی کہانیاں اور واقعات سنانے کا ایک پورا ماحول بنانا اور مستقل سنانے سے بھی بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو سخت کوشی کی عادت ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو کہ آج کل بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہم جتنی آسائشیں, جتنا آرام ہم بچوں کو فراہم کرتے چلے جا رہے ہیں تو اتنے ہی بچے نخرے والے ہو رہے ہیں اور وہ ہر چیز پسند نہیں کرتے اور ہر چیز جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتے, ہر جگہ رہنا پسند نہیں کرتے, ہر جگہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, سواری ہر طرح کی پسند نہیں آ رہی. تو یہ جفا کش اور محنتی بچے ہمیں بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ میں اکثر بچوں سے سوال کرتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے اور جب کیا ارادہ ہے اور کیا آپ کا گول ہے, ویژن ہے. تو سب بچوں کے تقریباً ملتے جلتے جواب ہوتے تھے. کوئی کہتا تھا ڈاکٹر, انجینئر, میں فوجی بنوں گا اور بزنس مین, اور روٹین کے سوال کرتے تھے اور بچوں کے روٹین کے جواب ملتے تھے جن کے سننے سے بڑا دل کو خوشگوار سا ایک احساس ہوتا تھا. ایک دن ایک بچے نے کہا کہ سر میں تو نور الدین زنگی بنوں گا. تو میں ایک دم سے جو ہے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دیگر بچے تو ہنسنے لگے اور مجھے ایک دم سے حیرت کا جھٹکا لگا. میں نے ایک دم سے جو ہے پوچھا کہ کیوں آپ کیوں بنیں گے نور الدین زنگی؟ تو اس نے کہا کہ سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا, تو آپ فوجی اور ڈاکٹر کیوں نہیں بنیں گے؟ تو سر امی نے بتایا کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا نا تو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. تو جو لوگ ڈنمارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی اور سختی ہو گئی تھی. اس کی باتیں سن کر اس استاد کا جسم کہہ رہا ہے کہ مجھے پسینہ آنے لگے اور میں جب گھنٹی بجی ہے کلاس کی ختم ہونے کی تو میں روتا ہوا باہر آیا.
تو اس بات کا کتنا احساس ہو رہا ہے نا کہ آج ہمارے یہاں نور الدین زنگی نہیں پیدا ہو رہا ہے، اساتذہ جو ہے نور الدین زنگی بنا نہیں رہے، اور خود بھی یہ ایسے واقعات پڑھیں اور بچوں کو بھی سنائیں، اور اس قوم کو نور الدین زنگی دیجیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ کی۔ آج کل انٹیلیجنٹ کا معیار ایموشنل انٹیلیجنس سے دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو آئی کیو ہوتا تھا، یعنی انٹیلیجنس کوشن، اور لیکن اب ذہانت ناپنے کا پیمانہ ای کیو یعنی ایموشنل کوشنٹ ہے۔ اچھا، ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک فرد کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اپنے جذبات کو مینیج کر سکے اور درست طریقے سے ان کا اظہار کر سکے، اور دوسروں کی فیلنگس کو بھی سمجھ سکے اور ان کا احترام کر سکے۔ جن بچوں کے اندر یہ ای کیو موجود ہوتا ہے، وہ آئی کیو جن بچوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے ان سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہمیں اب یہ ضرورت ہے کہ بچوں کو صبر اور برداشت سکھایا جائے، جذبات پر قابو پانا سکھایا جائے۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین یا تو بہت زیادہ لاڈ پیار میں جو ہے بگاڑ رہے ہیں، یا پھر ہم دوسری ایک انتہا دیکھتے ہیں کہ بچوں کو سخت سزائیں دے کر بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جذبات کے اظہار کا موقع بھی دیں۔ وہ اگر غصہ ہے، ان کو ناراضگی ہے، صدمہ ہے، جس طرح کا بھی ان کے ایموشنس ہیں، اس کا اظہار کرنے دیں ان کو، اور توجہ سے ان کی بات کو سنیں، اور پھر ان کو صحیح رخ پہ لا کے اور صحیح حل کی طرف لایا جائے۔ اچھا، ٹین ایج بچوں کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹین ایج بچے جو ہے وہ کے اوپر ہم اپنے خیالات اور اپنی رائے کو زبردستی اپنی پسند ناپسند کو حاوی نہیں کر سکتے۔ پہلے تحمل سے ہمیں خود بھی ان کا نقطہ نظر سمجھنا پڑے گا، مسئلے کے بارے میں مختلف حل سوچنے کو دیں انہیں، ان سے مشورہ لیں، اپنے لیے گھر کے مسائل جو ہوتے ہیں ان پر ٹین ایج بچوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس ایج کے بچے بہت اچھا نئے مشورے دیتے ہیں، اور لیکن اگر وہ اسلامی اصولوں سے ہمارے ٹکرا رہا ہے تو پھر بھی ان کا صبر اور تحمل کے ساتھ ان کی بات ضرور سننی چاہیے، اس کے بعد جو ہے ان کو اس کے برے نتائج سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اکثر ان کی بات مانتے ہیں، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں اور شریک مشورہ رکھتے ہیں، تو پھر جب ہم ان کو روکیں گے تو وہ پھر اس وقت ہماری بات بھی سنیں گے۔ اب بات آتی ہے مورل ڈیولپمنٹ کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کے ساتھ شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر اس شخص کے راستے کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ حدیث ہمارے علم میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا تو پھر جواب دیا، تیری ماں کا۔ اور جب اس نے پھر پوچھا 4تھی مرتبہ تو آپ نے کہا تیرے باپ کا۔ تو جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، جتنا اس کا اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے۔ اگر حق والدین کا ہے سب سے زیادہ، تو ذمہ داری بھی تو والدین کی ہے نا۔ تو پھر والدین کیوں اپنی اس ذمہ داری سے ہٹ جائیں اور کیوں گیو اپ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کے دور میں پھر بچوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہر بات میں کہ لگتا ہے کہ والدین ڈی ویلیو ہو کر رہ گئے۔ اب یہ بات سمجھانا، وقت کے ساتھ بچوں کو سمجھانا ہے کہ ادب اور احترام کرنا ہے ماں باپ کا، بزرگوں، رشتہ داروں کا، ایون یہ کہ گھر کے نوکروں سے بھی ان کو بات کرنے کی تمیز سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب مستقل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سالگرہ کا بہت رواج ہمارے معاشرے میں ہے، چاہے ہم کتنے ہی ہمارا ماحول اسلامی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جوش و خروش سے سالگرہ منائی جاتی ہے۔ جس بچے کی سالگرہ پھر نہ منائی جائے اس کو لگتا ہے کہ ہمیں تو ماں باپ کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اس کے والدین تو اتنا زیادہ کرتے ہیں۔
تو اب جب یہ اتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ ہو گیا ہے تو پھر اس سالگرہ کے دن کے لیے کوئی اخلاقی نصاب بنا کے اور اس سے کچھ طریقے سے کہا دیں کہ اب اتنے سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہو گئی ہے، اور اب بچیاں ہیں تو اب پوری آستین کا لباس ان کو پہننا ہے، اور جے نماز پہ کھڑا ہونا ہے، علیحدہ بستر پر سونا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت ساری چیزیں ہم سالگرہ سے ریلیٹ کر کے بھی ہم سکھا سکتے ہیں، اور یعنی اس کو کارآمد اس دن کو بنایا جا سکتا ہے، اور احساس سے ذمہ داری پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اچھی طرح یہ بات بھی سمجھائی جا سکتی ہے کہ یہاں 1 سال بڑھا نہیں ہے بلکہ کم ہو گیا ہے، اور اچھے کام کرنے کی مدت اب تھوڑی رہ گئی ہے، قد بڑا ہو گیا ہے، لباس پہلے سے زیادہ بڑا نظر آنے لگا ہے، تو اچھی باتوں میں بھی تو بیٹا اضافہ ہونا چاہیے نا. اچھا، بہت ساری باتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو یہ کہہ کے کہ کھیل کود کی عمر ہے اور نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر ان کو جب تھوڑے اور بچے بڑے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تو غلط بات ہے، تو غلط رخ پر جا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. تو شروع سے جو چیز غلط ہے وہ شروع سے غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ شروع عمر سے صحیح ہے. اسی طرح گھر کے اصولوں میں فرم ہونا بہت ضروری ہے. اکثر ہم جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے محبت کے مارے اسے منع نہیں کر پاتے، اور تو یہ اگر ہم فرم ہوں گے تو بچہ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے، تھوڑی دیر روئے گا بغیر اسے ڈانٹے ٹپے گئے، رو لو تم رو لو، لیکن یہ اصول ہے ہمارے گھر کا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ٹائم ٹیبل اور اوقات کی پابندی سکھائیں. اس میں بھی زبردستی نہ ہو، لیکن اس چیز میں بالکل ایک فرم ڈیسیجن ہمارے گھر کا ہو کہ فجر میں سب اٹھیں گے اور رات کو بہت دیر تک نہیں جاگیں گے. اور پھر اس میں جو ہے حکمت محبت سے سکھایا جا سکتا ہے. پھر انفاق کرنا، ان کی اپنی پاکٹ منی سے جتنا دے سکیں وہ ضرور ان سے لیں تاکہ انہیں شروع سے عادت پڑے. اچھا، اس کے علاوہ اچھائی اور برائی کے بارے میں معلومات، ان کے ساتھ پروگرام، کارٹون جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ شوق سے دیکھتے ہیں، وہ ضرور دیکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، کون سا کیا برائی ہے، کیا اچھائی، کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں کیا نہیں. اور اگر کوئی رشتہ دار کر رہا ہے تو بتائیں کہ وہ کر رہا ہے تو لیکن یہ کام غلط ہے. یہ مطلب کسی چیز کے لیے لائسنس نہیں مل جاتا کہ کوئی ہمارا اگر رشتہ دار یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ ہم وہ کام آرام سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی کوشش کریں کہ سارے گھر والے ایک ساتھ ناشتہ اور رات کا کھانا کم از کم سب مل کے کھائیں، اور ہلکی پھلکی گفتگو ہو اس میں، اور دن بھر کی سب اپنی مصروفیات پھر اس میں ڈسکس کریں. پھر چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کے ساتھ ان کی پسند کے کھیل کھیلنا ہے، کبھی مقابلوں میں حصہ لینا ہے، کبھی جیتیں کبھی ہاریں، ان کے مشغلوں میں دلچسپی لینا، عمر اور ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ماں اپنا وقت انہی کاموں کے لیے رکھے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ لگی رہے. اور یہ ون ٹائم کام نہیں ہے، بہت مشکل کام، محنت طلب کام اور صبر آزما کام ہے، اور لگاتار ہے، زندگی بھر ہے، مرتے دم تک ہے. ماں مرتے دم تک ماں ہی رہتی ہے، وہ سکھانے کا ادارہ ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت سکھانے کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے اگر پازیٹیو اور مکمل شخصیت بنانا ہے تو ماں کو تو یہ قربانی دینی پڑے گی. سیلف اسٹیم بچوں کے اندر خود ہی کس طرح بنائی جائے، کس طرح پیدا کی جائے، کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ایک ہی دفعہ میں نہیں بن جاتی. آہستہ آہستہ تجربے سے، پریکٹس سے یہ بنوانی پڑتی ہے بچوں کی عزت نفس کی تصویر. جیسے گیلا سیمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں تصور کریں کہ ہر جواب یا تاثر جو ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک گیلا سیمنٹ پر نشان چھوڑ جاتا ہے، ان کا ایک کریکٹر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو ہمیشہ عزت سے بات کریں، ان کو پیار سے بلائیں، جب بھی ان کے وہ آئیں تو ان کے لیے بٹھانے کے لیے جس طرح ہم بڑوں کے لیے جگہ بناتے ہیں اسی طرح ہمیں بچوں کے لیے بھی بنانی چاہیے. اور اس طرح دیگر معاملات کرنے سے ان کے اندر بھی دوسروں کی عزت کرنے کا سلیقہ آئے گا. اپنے بچوں کو توجہ دیں، عزت دیں، تاکہ وہ اعتماد کریں. ان کے دوستوں کو بلائیں، پارٹی دیں، اس میں بھی دیکھیں کہ بچوں کے دوست کس قسم کے. اگر آپ کو وہ دوست ٹھیک نہیں لگتے بچوں کے، تو کبھی بھی ڈائریکٹ یہ نہ کہیں کہ یہ دوست ٹھیک نہیں ہے تمہارا، یہ نہیں ہے، بلکہ حکمت سے کام لیں تاکہ ان کے اعتماد کا رشتہ جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ قائم رہے، ورنہ وہ آپ کو آئندہ بتائے گا بھی نہیں. تو یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ بچیوں کو محبت سے پالا جاتا ہے اور لڑکوں کو رسپیکٹ سے پالا جاتا ہے. بہت اہم بات ہے. بچے اگر آپ لڑکوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ سمجھیں گے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی.
اور لڑکیوں کو اگر آپ محبت زیادہ نہیں دیں گی تو وہ یہ سمجھیں گی کہ ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہی. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں، لڑکیوں اور لڑکیوں کی تربیت میں جو تھوڑا سا ڈفرینس اللہ نے رکھا ہے نیچر وائز، اس کو سمجھیں اور اس کو اسی طرح ڈیل کریں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ کیسا بنتا ہے. بچہ ویسے ہی بنتا ہے جو والدین توقعات رکھتے ہیں. ہم جیسی امیدیں اور جیسی توقعات اپنے بچوں سے رکھیں گے اور جس طرح پیش آئیں گے، اس سے اس طرح کا سلوک کریں کہ گویا وہ ایسا ہی ہے جیسا ہم اسے چاہتے ہیں. اگر بچہ کسی وجہ سے اگریسو ہو گیا ہے تو اسے توجہ دیں، نہ کہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی صحبت پر بہت نظر رکھنے کی، ان کے دوستوں پہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھے دوست خود بنوا دیں، اس سے پہلے کہ وہ بنائیں خود ہی آپ ان کے تعلقات بنائیں. اچھا، ٹی وی، رسائل اور ناول وغیرہ اور گیجٹس، یہ سب بھی اب صحبت میں آتے ہیں. ان پہ بھی نظر رکھنا ماؤں کا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوستوں پہ. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ جاتے جاتے صبح اسکول واپس دوڑتا ہوا آیا ہے کہ میں اپنا سینڈوچ باکس جو ہے وہ گھر میں بھول گیا ہوں، تو نہ کہ ناراض ہونے کے بجائے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، یہی ہونا تھا، بلکہ یہ کہیں گے ہاں بیٹا مجھے لگ رہا ہے اب آپ بہت سمجھدار ہو گئے، رسپانسبل ہو گئے. مطلب چھوٹی موٹی غلطیوں پر ان کو سزا دینے کے بجائے ہم اپنے احساسات انہیں بتا دیں، اور کبھی کبھی لکھ کر بھی دے دیں. اگر آپ بہت ناراض ہو رہے ہیں آپ لکھ کے دے دیں بچوں کے، اور بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ بچے اس کو ایکنالج کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے. اور ایک اور بات بہت اہم ہے اپنے بچوں کی تربیت میں، کبھی بھی ان کی غلطیوں اور ان کے جرائم کی صفائی دوسروں کے سامنے نہ پیش کریں. کبھی یہ نہ کریں. بچہ جو ہے ہمیشہ اپنے سپورٹو وال ہی اپنی ماں کو سمجھتا رہے، چاہے کہ میں کبھی بھی غلطی کروں گا تو میری ماں میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے بچا لے گی. کبھی وہ باپ سے بچائے گی، کبھی رشتہ دار سے، لیکن پوری دنیا سے نہیں بچا سکتی. آخر اسے دنیا کو فیس کرنا ہے. اس لیے اعتدال سے نہ تو بہت زیادہ سزا دینی ہے اور نہ ہی اسے چھوٹ دینی ہے، بہت لاڈ اٹھانا ہے، بلکہ محبت اور شفقت سے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا کہ وہ اصلاح کا جو ہے وہ طریقہ ان کا جو تھا وہی ہمیں رکھنا ہے، کہ مطلب دونوں حوالوں سے ہمیں ایک معتدل مزاج اپنا رکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوتی اور تربیتی طریقوں میں آپ دیکھیں حکمت کو کتنا پیش نظر رکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تربیتی زندگی حکمت سے بھری ہوئی ہے. وہ پورا اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ان کے علم میں آ جاتی تھی تو ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے کہ اس کو برا محسوس ہو یا اس کے جذبات کو ٹھیس لگے، بلکہ آپ اس کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرتے تھے اور براہ راست سمجھانے کے بعد اجتماعی طور پر کہہ دیا کرتے تھے اسی غلطی کو، اور تنہائی میں یا تو بہت نہایت دلسوزی، اخلاص اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تھے تاکہ کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا اشارے سے جب آپ سمجھاتے تھے تو یہ اشارہ زبانی ہدایت سے بھی زیادہ نصیحت آموز ہوتا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کا دور ویسا نہیں ہے، بچے ایسے نہیں ہیں، کہاں سمجھتے ہیں، کہاں. کر کے دیکھیں، خلوص کے ساتھ کر کے دیکھیں، بچے سمجھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آج بھی قابل عمل ہے. آج بھی ان کی بہت سی مثالیں ہم جب دیکھتے ہیں سامنے آتی ہیں اور ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو وہ بہت افیکٹو ہیں. وقت ضرورت جو ہے وہ آپ تیور بدل لیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا. کبھی ترک تعلق بھی کیا آپ نے اصلاح و تربیت کے لیے، اس کا حکم بھی دیا. یعنی یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ شدت اس وقت اختیار کی جائے جب محبت اور پیار سے سمجھانے کے تمام طریقے اختیار کیے جا چکے ہوں، ورنہ پھر غلط اثرات ہوتے ہیں. اچھا، سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. بچوں کے درمیان انصاف، یہ ماں کا بہت بڑا اس میں رول ہوتا ہے، اور ان کے درمیان فرق کرنے سے نا بہت آپس میں حسد، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت جیلس ہے، فیل کرتا ہے، ایک کے ساتھ نفرت ہے، تو یہ غلط جذبات تو اس وقت پرورش پاتے ہیں نا. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. ہمیں بچوں کے معاملے میں جو ہے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. ہم اکثر یہ جملے سنتے ہیں کہ کیا میں اپنے آپ کو بس اپنے بچوں کے پیچھے ختم کر دیں، اور میری تو کوئی اپنی زندگی ہی نہیں ہے، اور ان کو کارٹون لگا کر بٹھاتی ہوں تو ذرا سکون ہوتا ہے. کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، ایسے ہائپر ہیں، آپ یقین کریں ایسے دنیا میں نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ہیں. تو آپ سوچیں اس پر بچے کے کیا احساسات ہوں گے. تو ہمیں اپنے الفاظ کی طاقت کو کم نہیں جاننا چاہیے. اور عموماً یہ کہتے ہیں بڑا بے وقوف ہے،
शैतान है, कुंज़ैन है, कम ग्रेड लाता है और उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। अब जिस बच्चे ने इस बात को हकीकत के तौर पर मान लिया कि वो बेवकूफ़ है, तो वो सोचता है कि नए हालात का और चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करूं। वो अपने आप से खुद कह रहा होगा मैं बेवकूफ़ हूं तो फिर क्यों कोशिश करूं, और अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो नाकाम भी नहीं होऊंगा। दूसरी तरफ इसकी अगर हम बहुत पुरुमीद रहें और उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें, तो वो अपने आप को किस तरह का पैगाम देगा, मैं लायक हूँ, मैं ये काम करने का अहल हूँ, तो क्यों ना मैं कोशिश करके देखूं। इस तरह नहीं काम बना तो कोई और तरीका देख लूंगा। आपने ये वाकया ज़रूर सुना होगा, एडिसन का वाकया है कि जब वो मशहूर साइंसदान था कि जब वो बच्चा था स्कूल से आया और एक लिफाफा ला के अपनी वालदा को दिया कि मेरे टीचर ने यह दिया है। माँ ने खोल कर पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पढ़ना शुरू किया और अपने बेटे ने पूछा क्या लिखा है। उसने कहा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा एक बहुत जीनियस है, ये स्कूल तो बहुत छोटा है और इतने अच्छे उस्ताद नहीं कि इसे पढ़ा सकें, तो अब तो मैं इसे आप इसे खुद ही पढ़ा लें। सालों के बाद जब एडिसन ने जब वो बहुत मशहूर साइंसदान भी बन गया था, उसके बाद उसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। वो अपने ख़ानदान के पुराने कागजात में कुछ ढूंढ रहा था कि उसे वो ख़त मिला जो स्कूल से मिला था। उस पर लिखा हुआ था कि आपका बेटा इंतहाई नाकारा है, हम उसे मजीद स्कूल में नहीं रख सकते। और उसी दिन एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एडिसन एक जहनी नाकारा बच्चा था, मगर उसकी एक अजीम माँ ने उसे सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था कि और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो, ना ज़मीन में अकड़ कर चलो, अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अच्छा, अब औलाद की पहली तरबियत का तो लाजमी सी बात है, वो तो माँ की गोद और माँ की बाहें ही, जिनमें लेकर वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और कहानी के ज़रिए ही बच्चों के अंदर बहुत सी तरबियत कर देते हैं। कहानी सुनाते सुनाते ही बच्चों की तरबियत हो रही होती है। अपने बच्चों को मनफी आदात और अतवार, मसलन मजाक उड़ाना और तकब्बुर, झूठ, गीबत, चोरी, कुछ भी इस तरह की जो मामूली वजूहात पर आपस के ताल्लुकात ख़राब करने की से दूर रहने की तरबियत कर रही होती हैं। बातों बातों में ये बता सकती हैं कि चलने के अंदाज में भी तकब्बुर और गुरूर की निशानी होती है और हक़ारत से लोगों के साथ पेश आना, ख़ास तौर पे अपने मुलाज़मीन और ज़रा सा कम स्टेटस वालों के साथ किस तरह की गुफ्तगू किस तरह की जाए, ये बाज़ बच्चों में इसी वजह से स्टेटस का एहसास जब कूट कूट कर भर देते हैं तो वो दीगर अपने मुलाज़मीन और गरीब लोगों के साथ फिर वो ख़राब रवैया अख्तियार करने लगते हैं। और अमूमन घरों में ये सिखाया जाता है कि किसी से दबना नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें एक जुमला कहा है तुम उसको 10 सुना दो, तुम किसी से कम तो नहीं हो। और इस तरह लेकिन हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों से अपने बच्चों को दूर कर रहे होते हैं। हम उनको दूसरा तरीके भी सिखा सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि माफ़ कर दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा माफ़ करते थे। अल्लाह ताला ने हक पे होते हुए भी जो झगड़ा छोड़ देता है उसके लिए जन्नत के बीच में जो है वो घर की ज़मानत मिली है। और इस तरह की बातें करके हम बच्चों को जो है वो अच्छी आदत भी डाल सकते हैं। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत यानी सेंसिटिव मामलात हैं ये औलाद की तरबियत। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत लाइटली ले लें। इसका अंदाज़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर की रिवायत से भी होता है कि एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और मेरी अम्मी ने मुझे पुकारा और कहा इधर आओ, मैं कोई चीज़ दूंगी, जैसे हम लोग करते हैं अमूमन बच्चों को के लिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इस बच्चे को क्या चीज़ देने का इरादा किया? तो उनकी वालदा ने फरमाया कि एक खजूर देने का इरादा किया। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इस कहने के बाद कोई चीज़ बच्चे को ना देती तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम हुआ कि बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। हम तो झूठ से बचाने के लिए, झूठ ना बोलने सिखाने के लिए भी बच्चों के साथ झूठ बोल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारी ज़बान काली हो गई, तुमने झूठ बोला, देखा अम्मी को पता चल गया, होता है ना ये। जबकि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि झूठ की बदबू से तो फरिश्ते भी दूर चले जाते हैं। ये तो हदीस का रेफरेंस दे के इस तरह हम बात समझा सकते हैं। मतलब कम से कम झूठ से बचाने के लिए तो झूठ ना बोले हैं। तरबियत के और भी हम पहलू पे हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो बच्चों के मासूमाना जुर्म होते हैं
تو ان کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں. مطلب ہر چیز کو ماؤں کو سیریس لینا چاہیے، اور ساری زندگی پھر وہ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں. دھوکہ دینا کسی کو، دوسروں کا حصہ چھین لینا، چوری کرنا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ بدزبانی کرنا، یا اور اسی طرح کی بہت سی عادتیں. یعنی وہ یہ سوچ کے اسے نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ ابھی تو وہ بچہ ہے. اچھا، ایک اور بات بہت اچھی کہ ایثار و قربانی کس طرح سکھائی جائے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. یہ بہت مشکل ہے اہل خانہ کے لیے قربانی دینا چاہیے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا معاملہ ہے، گھر کے کسی کام کرنے والے کا معاملہ ہے، یا کام کرنے کا معاملہ ہے، یا خدمت کا معاملہ ہے، دادا دادی، نانا نانی کی خدمت کا معاملہ، یا ان کی خدمت کا ثواب، یہ سب ماؤں کا کام ہے نا سکھانے کا. اور والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق بھی ضرور بتائیں. آپ کے بھی یہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اور اس طرح مطلب اللہ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، اس طرح ان کا رشتہ رب سے جڑ جائے. یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ سب کا ہے، اور اللہ تو ہم سب سے محبت کرتا ہے. جن افراد میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اجتماعی زندگی میں بھی لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی لوگ تو رحماں بینہم اور بنیان مرصود بن سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے بھی جو نیگیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں وہ بچوں کے سامنے بول دیتے ہیں، اور وہ بس بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے بارے میں پھر وہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. اگر کسی رشتہ دار نے کوئی تحفہ دیا اور وہ ہمیں پسند نہیں آیا، یا بچوں کو پسند نہیں آیا ہے، تو فوراً اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی معمولی چیز دی اور یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں آئی، بلکہ یہ اس وقت کہا جائے کہ دیکھو کتنا خیال ہے انہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ تحفہ لے کر آئیں. تو اس طرح پازیٹیو جذبات. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اسکولنگ سسٹم پہ، ہم بات کرتے ہیں. ہم بچوں کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. دراصل ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ سیکھ لے گا وہ اس کے کام آئے گا، آگے اس کے کام آئے گا. تو آگے سے کیا مطلب ہے سوائے اس 70-80 سال کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ تعلیم اچھی ہوگی، کیریئر اچھا ہوگا، کیریئر اچھا ہوگا تو کامیاب زندگی ہوگی. اور کامیاب زندگی سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی زندگی کی ظاہری ٹیپ ٹاپ خرخوی زندگی عموماً ہمارے ویژن کا حصہ نہیں ہوتی. اور لڑکیوں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اچھی تعلیم ہوگی تو معاشرے میں ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی، اور وقت اگر پڑا تو نوکری وغیرہ بھی کر سکیں گی، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اسکول کے انتخاب کے وقت ہم اپنے بچوں کے کن باتوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم لوگ سب صحیح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول مشہور تو ہونا ہی چاہیے نا. اسٹیٹس کانشیس ہیں ہم لوگ، تو 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہمارا بچہ کون سا اسکول جاتا ہے. اب گلی محلے کے اسکول جاتا ہو تو شرم بھی آئے گی ہمیں. اسکول میں برٹش یا امریکن سسٹم ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین سسٹم ہے. ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ آیا اسکول واقعی پڑھانے کے لیے وہ طریقہ بھی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. بس سسٹم کے نام سے ہی ہمیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہاں ہمارے بچے کا مستقبل بہتر ہوگا. اچھا، اسکول میں انگلش تو کم از کم بولنی آنی چاہیے نا بچے کو، خاص ایکسنٹ میں انگلش بولنا ہے. اس معاملے میں اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور ٹیچر کے ساتھ شروع کی ملاقاتیں ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انگریزی کا معیار کیسا ہے. اچھا، ایک اور بات ہے کہ اپنے بچوں کے اسکول کے انتخاب میں عموماً والدین اس طرح کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا: جو ہم نہ کر سکے، جو ہمیں نہ مل سکا، یا جو ہم نہ بن سکے، ہمارے بچے مل جائیں، وہ ہمارے بچوں کو مل جائے. اور اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے؟ کیا نہیں ملا ہمیں؟ بتائیں. عموماً انگریزی زبان، اسکول کی ایک شاندار سی عمارت، کھیل کے میدان، اور بعض اوقات فی الواقع اچھی تعلیمی سہولت سے بھی ہوتا ہے. اچھا، والدین معصوم بچوں کی دنیاوی بہتری کے لیے جن اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان میں سے نکلنے والے بچے عموماً کیسے ہوتے ہیں؟ بے خوف، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی جواب دہی کے بارے میں تو ان اسکولوں میں نہیں بتایا جاتا. اس وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور دنیاوی طور پر والدین اور معاشرے کا پریشر بھی انہیں غلط کاموں سے نہیں روکتا. جو چاہے کرتے ہیں. اپنی زبان
لباس اور طور طریقوں اور رواجوں سے بیزار ہوتے ہیں عموماً. ہر چیز میں انہیں تو ایکسائٹمنٹ، فن چاہیے ہوتا ہے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ عموماً ان لوگوں کا ہوتا ہے. پختہ سوچ اور سمجھداری کی زیادہ توقع نہ رکھیں آپ. اور اخلاقی اقتدار سے آری بڑوں کے ادب، تہذیب، سلیقے اور مختلف مواقع کے آداب سے ناآشنا ہوتے ہیں. بچے عموماً والدین کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کا بہت آرام سے مذاق اڑاتے ہیں. ناشکرا پن، ناقدرہ پن اور چیزوں کو ضائع کرنے کا انداز بھی جو ہے یہاں بہت پایا جاتا ہے. زیادہ تر اسکولوں میں پھر میوزک کا پیریڈ بھی ہوتا ہے. اب یہ ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اور پھر موسیقی کے ساتھ لازمی طور پر رقص بھی ہوتا ہے. اب موسیقی انسان کو ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں اپنے اوپر سے اختیار ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو گانوں میں جو پیغام مل رہا ہوتا ہے الفاظ کی صورت میں، وہ لاشعور میں اس کے بیٹھ رہا ہوتا ہے اور وہی بچے کی زندگی کے پیٹرن پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اسکول میں آپ طرز کلام دیکھیے کس طرح کا. ہائے اور بائے بچے کرنا سیکھ لیں. چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بجائے ایکسکیوز می یا بلیس یو کہتے ہیں. اپنی بات کو سچا بتانے کے لیے اللہ اور رسول کے نام کے بجائے جیسس کہتے ہیں. صرف یہی نہیں، بچے اسلامی اقتدار سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں، بنیادی انسانی اخلاق سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ شرم محسوس ہوتی ہے. معمولی باتوں پر آئی ہیٹ دس اور آئی ہیٹ دیٹ ایک عام سی بات ہو گئی ہے نا. اسٹیٹس کانشیسنس، ان اسکولوں سے نکلنے والے بچوں کے اندر اسٹیٹس کا احساس بھی کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر والدین سے اگر آپ پوچھیں، بات کریں تو دلائل ہیں کہ ہم کیوں ان اسکولوں میں تعلیم دلا رہے ہیں، کہ ہم تو اچھی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. تربیت تو دراصل گھر میں ہوتی ہے اور دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. پھر ساری دنیا اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں بھیج رہی ہیں. ہمارے بچوں کے اسکول میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے. پھر برے ماحول میں رہ کر اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی سسٹم سے تو اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، تو یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے. عموماً بہتر ماحول والے اسکولوں میں ہمیں شاید تعلیمی لحاظ سے کچھ کمپرومائز کرنا پڑے، اسی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے دین میں تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تھوڑا کم ہے اگر مل رہا ہے تو کیا ہوا، لیکن ہم اپنی ایجوکیشن میں جو ہے وہ قطعاً تیار نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کریں. اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل تربیت گھر میں ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے ماحول کے علاوہ اسکول کا ماحول بچے کی شخصیت میں اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر گھر کے ماحول میں اور اسکول کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوگا تو بچہ کیا کنفیوز نہیں ہوگا اور یہی لے کر بڑا نہیں ہو جائے گا. اگر گہرائی میں جا کر ہم دیکھیں تو پھر منافقت کا بیج بھی تو یہیں سے پلے پنپے گا کہ جہاں جیسا ماحول ہو وہاں ویسا بن کے رہ جاؤ. اور اسلامیات کی ایک چھوٹی سی کتاب کتنا دین پڑھا دے گی، جس کا پیریڈ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 2 بار ہوتا ہے، اور دینی تربیت کے لیے تو بہرحال یہ ناکافی ہے. تو اس لیے نہ اسلام وہ سیکھ پاتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا خیال آتا ہے. بچے کو پہلے دن سے اس کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جس کی نہ کتاب خوبصورت ہے، نہ نمبرز ہی رزلٹ میں آتے ہیں، اور نہ ہی ٹیچرز جو ہے وہ اسے توجہ سے پڑھاتے ہیں. آپ سوچیں، ہم اپنے بچے کو کیا کسی گندی جگہ پہ جہاں بہت بیماریاں جراثیم ہو ہم چھوڑنا پسند کرتے ہیں کہ خود بخود امیونٹی پیدا ہو جائے گی بچے کے خلاف، بچے کے جسم میں اس بیماریوں کے خلاف؟ دنیاوی معاملات میں تو ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے. پیئر پریشر برداشت کرنا تو خود بڑوں کے لیے مشکل ہے، پھر بچے کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ صحبت کے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اسکول بھیجنے سے پہلے بچے میں مسلمان ہونے پر فخر کا جذبہ بچے کے اندر ہونا چاہیے. اتنی اس کی نالج بھی ہو کہ وہ اپنے دین پر فخر کر سکے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اسکول کا ماحول اور گھر کا ماحول ایک سا ہے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. ورنہ والدین کو یہ تربیت دینی ہوگی کہ دینداری کی وجہ سے احساس کمتری نہ ہو اور کوئی معذرت خواہانہ طرز عمل بچوں کے اندر نہ ہو. بچوں کے دل میں یہ جرت ہو
کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں کہ اس کا ان کا لباس اگر اسلامی ہے تو وہی سب سے بہتر ہے. اچھا بچوں کو ماں باپ کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ کھائیں پئیں اور ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے اور انہیں ان کا پڑھنا دیکھ لیا جائے. صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کا کردار اخلاق بلند کرنے سے ان کو اقدار سکھانے کے لیے بھی والدین کی ہی ضرورت تو ہوتی ہے. اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کو اچھی خاصی ایک کے بعد ایک نظمیں یاد ہوتی ہیں، کہانیاں یاد ہوتی ہیں، اپنی زبان اور دوسری زبانوں میں یاد ہوتی ہیں، لیکن کلمہ نہیں سنا سکتے، کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور لوگوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی انہیں. بچوں کو مہنگے سے مہنگے آپ کپڑے پہنا دیں، خوبصورت پہنا دیں، اچھے شوز پہنا دیں، اچھے سے اچھے کھلونے لا کر دے دیں، لیکن اگر ان کے اندر ادب احترام نہیں ہے، سلیقہ تمیز نہیں ہے، اخلاق بہتر نہیں ہے، تو یقین جانیں کہ محض پیسہ خرچ کر دینے سے وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بنتی. سادہ سا بچہ ہو، سادے سے کپڑے پہنے ہوا ہو، لیکن اچھے اخلاق اور اسلامی قدروں سے آراستہ ہو، تو وہ تو ماں باپ کی تربیت کا چلتا پھرتا اشتہار بن جاتا ہے نا. اچھا اب سب سے زیادہ مسئلہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے دور میں ایک امتحان آ گیا ہے ماں باپ کے لیے. بچے تو جب چاہیں وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ان کی جس کی عمر بھی نہیں ہے اور دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ماؤں کے اندر تھوڑا بہت کمپیوٹر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا سیکھیں اور جانیں، اور جب بچوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے والدین کو بھی کچھ آتا ہے، وہ جانتے ہیں، تو جو ہے پھر وہ تھوڑا سا انہیں یہ احساس ان کی روک ٹوک کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر انہیں یہ پتا ہو کہ والدین کو کچھ نہیں آتا تو پھر تو وہ احساس برتری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس قسم کے جملے پھر بولتے ہیں کہ امی آپ کو نہیں پتا. اب ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپیوٹر ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ سب کی نظر ہو، بلکہ آج تو گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 اسمارٹ فون ہیں، بچوں کے علیحدہ علیحدہ لیپ ٹاپ ٹیبلٹ سب چیزیں کس طرح ہر وقت چیک رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو اندر ہی اس کے لگانا پڑے گا، ایک چیک پوسٹ بنانی پڑے گی کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں پہ رک جانا ہے. چلے میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک ٹیچر نے کلاس 1 کی ایک ٹیچر نے بچوں کو ہوم ورک دیا کہ اپنی وش لسٹ بنا کے لائیں، اور جب اس نے بچوں کی کاپیاں چیک کی تو ایک بچے نے لکھا تھا کاش میں موبائل ہوتا تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں رہتا مستقل، وہ بار بار مجھے دیکھتے، میری بات توجہ سے سنتے. اور یہ بات بہت فیل ہوتی تھی کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور موبائل بجتا ہے تو والدین اسے چھوڑ کر موبائل کی طرف ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو مجھ سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اور پھر آخر میں اس نے نام پڑھا تو پتہ چلا اس کے اپنے بچے نے لکھا ہے. تو بچے تو بہت حساس ہوتے ہیں، وہ مال کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایبزارو کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچے تو صدف میں قطروں کی مانند ہے نا، اگر وہ پھر بھی موتی میں تبدیل نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری تربیت میں کیا کسر، کیا کمی، کیا خرابی ہے. ماں کا نام آتے ہی تو وہ ہنستی ہے نا، تو کہ وہ ایک کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کرتی بچے کو. اچھا بچہ بیمار ہو تو ماں کی جان پہ بن جاتی ہے، علاج کر رہی ہے، وظیفے کر رہی ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، سب ملنے والوں سے کہہ رہی ہے کہ صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور اسکول کی تعلیم کے لیے پریشان ہے، کوتاہی پر بچے کی مار کٹائی ہو رہی ہے. یعنی ہر دنیاوی ضرورت کے لیے ماں اپنا آرام دیکھتی ہے، نہ دن نہ رات دیکھتی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہم میں سے پھر کتنی مائیں ایسی ہیں جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بچے جنت کے باغوں کا پھول بن رہے ہیں یا دوزخ کا ایندھن بن کر تیار ہو رہے ہیں. اس کی فکر ہم لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اصل بات تو یہ ہے اب جنت کا وارث بنے، نیکی کا حکم دینے والے بنے، برائی سے روکنے والے بعمل مسلمان بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غلام، جانور یا اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر تو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں. پھر گھریلو ماحول میں بھی بچوں کی زندگی پر بہت گھریلو ماحول کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اگر گھر والے نیک سیرت ہیں، خوش اخلاق ہیں، محبت سے پیش آنے والے ہیں، آپس میں اتفاق محبت سے رہنے والے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ وہی کردار سازی ان کی ہوتی چلی جاتی ہے. لڑائی جھگڑے، دوسروں کے ساتھ تعلقات توڑنا، گرم بحث مباحثہ ہو رہا ہے، غصہ تانا، تو پھر بچے بھی بڑے ہو کر ایسے ہی کردار کے بن جائیں گے. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ یعنی میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں. جتنے اچھے تعلقات میاں اور بیوی کے ہوں گے، ازواج کے ہوں گے، اتنے ہی آسان بچوں کی تربیت ہوگی. پھر ایک اہم بات اور آتی ہے کوالٹی ٹائم دینے کی.
اب بچوں کو ماں اگر تربیت کرنی ہے تو انہیں کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. اگر ہم ہر وقت کٹی پارٹیز میں شرکت کرتے رہیں گے اور بیبی شاور، کبھی برائڈل شاور، کبھی مائیوں، کبھی مہندی، کبھی شادی، پھر ان کی تیاری، پھر منگنی، اور بوتیکس اور پارلر اور باڈی فٹنس اور جم، اتنی بڑی ہماری اگر اپنی ہی فہرست ہوگی تو کہاں کا کوالٹی ٹائم اور کہاں کے بچوں کی تربیت. پھر ایک اور اہم بات تربیت میں آتی ہے کھانے پینے کی عادات. یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ سادہ غذائیں آج کل بچوں کو پسند ہی نہیں آ رہی. 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کی الگ الگ پسند کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ. شروع سے جن غذاؤں کی عادت سادی غذاؤں کی ڈالی جائے گی انشاءاللہ وہی پھر بچوں کی پسند ناپسند میں ڈھل جاتی ہے. ساتھ ہی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، وہ بھی ہماری بہت سی عادات درست کر دیتا ہے. ساتھ بیٹھے شیطان کو نکال باہر کرتا ہے، شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے. یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین ہمیں جو آداب تہذیب سکھاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کھانے میں کبھی خرابی نہیں نکالی جاتی. لیکن ہم تو خود سب بچوں کے سامنے اپنے آرام سے ناک بھو چڑھاتے ہیں، پھر بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کہاں کیا کیا رنگ لے آئی. اچھا، بچوں کے سارے رویے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے ہماری اپنے رویے ہوتے ہیں. مثلا بچوں کو ہم نے شروع سے 6 مہینے بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیے. اب جب وہ بڑے ہو گئے اور مستقل ان کے ہاتھ میں، تو اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. تو استعمال کے رولز بنانا اور پھر ان پر عمل کروانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں. پھر ایک اور اہم بات ہے کہ ہم بچوں کو سکھا کچھ رہے ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم انہیں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں، بچپن سے جو ہے وہ لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ٹچنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کسی غلطی میں مبتلا نہ ہوں. تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ ہم 2 طرح کی بات کریں، انہیں انوائرمنٹ کسی طرح کا دیں اور انہیں ادب آداب کسی اور طرح کے سکھائیں. سوال یہ ہے کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے ہی کیوں ہیں. اب آتے ہیں ہم سارے مسائل کے ساتھ سلوشن کی طرف. سب سے پہلے تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے اور بچوں کے درمیان کو گیپ ختم کرنا ہوگا. آج بچے اور ماں باپ کے درمیان بہت دوری ہے. بچے ماں باپ کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے. بچے اپنے دوستوں سے تو مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کچی عمر کے ذہن میں جس طرح کے حل ذہن میں آتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے بے تکلفی نہیں ہوتی، وہ اپنے مسائل ہی انہیں نہیں بتاتے. اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر منہ سے ایک مسئلہ نکالا یا کوئی بات ڈسکس کی تو ادھر سے تو ایک لیکچر سننے کو ملے گا یا نصیحت یا ڈانٹ، تو ان سے تو کہنا فضول ہے. یہ چیز ختم کرنی پڑے گی. ان سے باتیں کریں، ان کو اتنا اعتماد دے دیں کہ وہ اپنی ہر بات بتا دیں، چاہے اچھی ہو چاہے بری. ان کی بات سنیں، چاہے وہ بری باتیں کر رہے ہیں پوری سننے کی عادت ڈالیں. بیچ میں جو ہے بول کے ان کا اعتماد ختم نہ کریں. اور جب یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ بھی کریں گے اور شیئر بھی پھر کر لیا کریں گے. یعنی انکنڈیشنل محبت کے ساتھ ہم ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ رشتہ رکھیں اور بچوں کو امپاور کر دیں، ان کو اپریشیٹ کریں. اور ایک اور بات بہت اہم ہے کہ ان سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں. وہ ایک انسان ہے، اور گریڈز اگر کم آ رہے ہیں تو بھی بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اسے انڈر پریشر نہ کریں، اسے کہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا تو ان گریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اب آج کے دور میں سب سے ایک اہم مسئلہ اسکولنگ سسٹم کا ہے. اسکول میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگس کا ہونا تو ایک عام بات بن گئی ہے، اور لیکن ہم پھر بھی ایسے اسٹیٹس کو کے چکر میں ایسے ہی تباہی کے گڑھوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کم مشہور اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں یا کسی ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. پہلے تو ایسے اسکول موجود ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر ذرا سا آپ سرچنگ کریں گے تو ہمیں ایسے اسکول مل جائیں گے. اور اگر نہیں ملے اور اللہ نے اگر ہمیں سرمایہ دیا ہے تو خود ایسے اسکول قائم کرنے کے بارے میں سوچیں. ایسے مل کے اپنی اگر نسل سے محبت ہے تو مل کے ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں اور چلانے والے لوگوں کو ساتھ ملائیں اور مل کے یہ کام شروع کر دیں. بس ذمہ داری انسان کو میچور کر دیتی ہے اور ذمہ داری کا احساس رسپانسبل بنا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر.